ایک ہمارے استاد تھے، دنیاوی سیاسی معاملات پڑھاتے تھے، اب وہاں پر ساری ایجوکیشن ہے۔ ایک چیز انہوں نے ہم سے پوچھی تھی سوال کے طور پہ، کہا بیٹا آپ کو معلوم ہے فٹ بال میں کتنے پلیئر ہوتے ہیں؟ کہا مجھے کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، میں جانتا نہیں۔ انڈیا پاکستان وغیرہ ادھر کرکٹ کھیلے جاتے ہیں، زیادہ فٹ بال کے بارے میں معلومات نہیں۔ انہوں نے کہا یہ ایجوکیشن ہے، معلومات ہونی چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے۔ بتایا تمہیں معلوم ہے فٹ بال میں 11 پلیئر ادھر 11 پلیئر ادھر ہوتے ہیں؟ کہا اچھی بات ہے، آپ یہ کیوں بتا رہے بورڈ پہ دکھا رہے؟ کہا یہ کھیلتے کیا ہے؟ کہا گیند کو ادھر سے بھگاتے ادھر سے بھگاتے گول کرتے رہتے ہیں۔ کہا 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہے، 90 منٹ بھاگتے رہتے ہیں، ایک بھی کھڑا نہیں رہتا، کس کے پیچھے؟ ایک ہی گیند کے پیچھے۔ دیکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا اس گیند کو ادھر والے ادھر اچھالتے ادھر والے ادھر اچھالتے گول کرنے کے لیے۔ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے، اتنا کچھ تو دیکھا ہوا ہے، بچے بھی کھیلتے ہیں جوان بھی کھیلتے ہیں۔ ہمارے اس استاد ہیں وہ بڑی نکتے کی باتیں کرتے تھے۔ کہا میں نے اس گیند کو پوچھا کہ تجھے کیوں اتنا اچھال رہے ہیں؟ ادھر سے 11 لوگ ادھر سے 11 لوگ۔ تو گیند نے مجھے جواب دیا کہ میں اندر سے خالی ہوں، ہوا بھرا ہوا، اس لیے اچھال رہے ہیں۔ اگر میں پتھر کا سخت ہوتا تو مجال ہے کوئی ٹھوکر مارتا، ان کے پیر ٹوٹ جاتے۔ اس استاد نے کہا بیٹا میں تجھے فٹ بال سکھانے کے لیے مثال نہیں دیا، بلکہ میں امت مصطفیٰ کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ اگر ایمان سے اور عشق رسول سے بھرا ہوا سینہ ہو، مجال ہے کہ تمہیں کوئی ٹھوکر لگا سکے، پیر ٹوٹ جائیں، انگلیاں ٹوٹ جائیں، تمہیں کوئی ٹھوکر نہیں لگا سکے گا۔ سینہ جب عشق رسالت سے خالی ہوگا، ہر کافر قوم تمہیں نو کے قدم پر رکھے گی، کوئی ادھر سے اچھال کر ادھر ڈالے گا، کوئی ادھر سے اچھال کر ادھر ڈالے گا۔ آج یہی حالات ہے ہمارے، اچھالے جا رہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اندر سے جب خالی رہو گے عشق رسول سے ایمان سے تو اچھالے جاتے رہو گے، لیکن ایمان سے اپنے آپ کو بھر لو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مرنے اور شہید ہونے کا عزم کر لو، پھر کوئی قوم تمہیں کچھ نہیں کر سکے گی۔ یہ میری آخری وصیت یہ ہے، آخری نصیحت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جینے کے متعلق فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ کیا پیغام دیا؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہا، اپنی زندگی کا مقصد بنا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر دنیا سے مسلمان جانا چاہتے ہو تو صرف لو لگاؤ میرے مصطفیٰ سے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے لو لگاؤ، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سوتے ہیں سارے انہی کو سب کا، لو لگی ہے اس در کے غلام، چارے درد رضا کرتے۔ میرے آقا حضرت فرماتے ہیں اب تو ہم نے سارے کام رسول کو سپرد کر دیا، کیونکہ ہم آئے تھے حضور کے مشن کو عام کرنے کے لیے۔ آپ اس مشن کو اٹھائیں۔ میں ہر جوان کو کہوں گا تمہیں بھی تبلیغ کا حق ہے، صرف علماء کو نہیں۔ ہر مسلمان کرے، نوجوان جس کو اخلاق رسول معلوم ہو، وہ کسی برائی میں جاتے ہوئے جوان کو دیکھے تو اس کی کلائی پکڑ کہتے اسے کہ نبی کے غلاموں کا یہ شیوا نہیں جو تو کر رہا۔ ہو سکتا ہے علماء ہر نکڑ پہ نہیں پہنچ سکیں گے، علماء منبر پر ہے، مسجد میں ہے، تم تو زیادہ تبلیغ کر سکتے ہو۔ اے جوانوں تم اپنے سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہو، لوگوں کو اچھے میسج بھیج کر کے بھی تبلیغ ہو سکتی ہے، خیالات بدل سکتے ہو، دلوں کی دنیا بدل سکتے ہو، لیکن آپ نے یہ حصہ انہی کو سب کا، لو لگی ہے اس در کے غلام، چارے درد رضا کرتے۔ میرے آقا حضرت فرماتے ہیں اب تو ہم نے سارے کام رسول کو سپرد کر دیا، کیونکہ ہم آئے تھے حضور کے مشن کو عام کرنے کے لیے۔ آپ اس مشن کو اٹھائیں۔ میں ہر جوان کو کہوں گا تمہیں بھی تبلیغ کا حق ہے، صرف علماء کو نہیں۔ ہر مسلمان کرے، نوجوان جس کو اخلاق رسول معلوم ہو، وہ کسی برائی میں جاتے ہوئے جوان کو دیکھے تو اس کی کلائی پکڑ کہہ دے اسے کہ نبی کے غلاموں کا یہ شیوا نہیں جو تو کر رہا۔ ہو سکتا ہے علماء ہر نکڑ پہ نہیں پہنچ سکیں گے، علماء منبر پر ہے، مسجد میں ہے، تم تو زیادہ تبلیغ کر سکتے ہو۔ اے جوانوں تم اپنے سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہو، لوگوں کو اچھے میسج بھیج کر کے بھی تبلیغ ہو سکتی ہے،
ख्यालात बदल सकते हो, दिलों की दुनिया बदल सकते हो, लेकिन आपने ये हिस्सा ही छोड़ दिया। अगर अपने रसूल से सच्ची वफादारी रखते हो तो ये मेरी बात याद रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मर्उ मअ मन अहब, आदमी कयामत के दिन उसी के साथ उठेगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता था। बॉलीवुड के, हॉलीवुड के हीरोओं से मोहब्बत करने वाले एक्टर और एक्ट्रेस के फैन यहाँ मौजूद हो तो सुन ले, तुम्हें अगर उनके साथ उठना पसंद है तो तुम्हें मुबारक। मैं कहता हूं जो नौजवान हेयर स्टाइल, लिबास का स्टाइल, पैंट फटी हुई, इधर से उधर नक्शे, डालियां, ये तमाम हरकत शहरों की जिंदगी बता रहा हूं, क्यों मियां क्यों कर रहे हो सब? कहा भी नया फैशन है, मॉडर्न फैशन है, फिल्मों में ये दिखाया गया ये कर रहा है। मैं कहता हूं ऐ मुसलमान, चल आ मेरे साथ एक मुकालमा कर ले, मैं भी और तू भी। जिससे मोहब्बत करते उसको एक खत लिखते, तू जिससे मोहब्बत करता है बॉलीवुड के किसी खान से, उसे खत लिख, कह मैं सारी जिंदगी तेरी तरह करता था, कपड़े तेरी तरह पहनता था, बाल तेरी तरह रखता था, चलता तेरी तरह था, बोलता तेरे डाल और खाता भी था तेरे पसंदीदा चीजें, तेरी फेवरेट चीजें मैं इस्तेमाल करता था। उसे खत लिख देना और कहना मेरी मौत अगर हो जाए, लोग मुझे कब्र में दबा करके आ जाए तो खान साहब कब्र में मुनकर नकीर से मुझे जरा बचा देना। हिम्मत है किसी की? तुम्हारा दिल कहेगा वो क्या मुझे बचाएगा जो खुद जहन्नम में जाने के काम कर रहा हो, तुम्हारा दिल कहेगा। लेकिन आओ, तुम अगर मुझसे कहते हो कि आप मौलाना आप भी तो खत लिखो, कहा मैं लिखूंगा मदीने के ताजदार, मैं कहूंगा ऐ अल्लाह के नबी आपके बात मुतालिक सुना था, अमामा शरीफ आप बांधते, मैं भी बांधता था, मैंने सुना था ऐ रसूल आप खाते इस तरह से थे, खाने की कोशिश किया, चलते इस तरह से थे, बोलते इस तरह से थे, ऐ अल्लाह के नबी आपकी सुन्नतों पर मैं अमल करने की पूरी कोशिश किया, आपकी तरह जीने की कोशिश किया। अब अगर मैं मर जाऊं, ऐ ताजदार मदीना मेरी कब्र में तशरीफ लाना। अब मुझे बताओ तुम्हारा खान आएगा या रहमान का मेरा प्यारा हबीब कब्र में आएगा? आप सब जानते हैं उस कब्र की अंधेरी रात में सिवाय ताजदार मदीना के कोई मदद के लिए नहीं आने वाला। और ये भी बुजुर्गों ने फरमाया वो रसूल आएंगे कब्र में, 3 सवालात होते ना, फरिश्तों ने क्या करने हैं तुम्हें सवालात, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और आखिरी सवाल हुजूर को दिखा करके इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था। बाज बुजुर्गों ने फरमाया 3 सवालों में किसी किसी के 300 साल चले जाते हैं, भूल जाएंगे, याद भी नहीं रहते। आज रट्टा मार लो फिर भी जहन खत्म कर दिया जाएगा, जिस पर फजले इलाही हो वो जवाब दे देगा। हुजूर पाक जब कब्र में तशरीफ लाएंगे, आपको दिखा करके पूछा जा रहा है। एक बुजुर्ग अबू बकर शिबली फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ अगर तुम देखोगे और कहोगे ये तो मेरे नबी है, ताजदार मदीना, अगर तुम जिंदगी में उनकी सुन्नतों से रूगर्दानी करते थे तो बुजुर्गों ने फरमाया मेरे आका अपना चेहरा फेंक लेंगे और फरमाएंगे खबरदार मेरी तरफ देखना मत, कब्र में मेरी तरफ देखना मत, दुनिया में तू जिसे पसंद करता था आज उसे बुला, मुझे मदद के लिए ना बुला। कब्र में अगर मेरे आका ने यूं फरमा दिया तो कोई और दूसरी शख्सियत है जिसको मदद के लिए बुला सकते हो? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग मुझसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान लिया। आला हज़रत ने इसीलिए फरमाया है ऐ मुसलमानों आज ही आ जाओ, बदल लो अपने आप को। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाना है, कब्र में भी क़यामत में भी। उनको छोड़ोगे तो कुछ नहीं हो सकता, उनको छोड़ करके कुछ नहीं हो सकता। खुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर पूरी जिंदगी भी कुछ नहीं है तुम्हारी और आखिरत भी कुछ भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं ये दुआ भी करूंगा कि इन नौजवानों को मौला जिंदगी का सलीका अता फरमाए, मेरे नबी की अजमतें समझने की तौफीक अता फरमाए, जिंदगी में जीने का मकसद समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं आप सबसे ये वादा लूंगा, हम आए हैं रसूल पाक की उम्मत में, किस लिए आए हैं? उस नबी का दीन गालिब करने के लिए आए हैं। उस नबी के दीन को गालिब करने के लिए क्या तुम अपनी जानें कुर्बान करने के तैयार हो? बड़े शहर में हजारीबाग के लोग बड़े शहर में हैं,
ظاہر سی بات ہے موت ان لوگوں کے لیے تحفہ ہے جن کے سینوں میں عشق مصطفیٰ، ان کے لیے تحفہ ہے، اس لیے کہ پہنچتے ہیں وہیں پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں۔ میں آپ کو بتا دوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ زندگی بھر میرے نبی کی خدمت کی، کیا کیا ہے؟ حضور پاک کے ناموس کی حفاظت پر جان وار دی۔ ملک شام کے بزرگ ہیں، شامی بزرگ، وہ ملک شام سے اعلیٰ حضرت کو ملنے کے لیے آئے تھے، دلی پہنچے، وہاں سے پتہ پوچھا، محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک صاحب رہتے تھے، کہا ایسے ایسی شکل کے مولانا ہیں، احمد رضا خان ان کا نام ہے، جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ بریلی کے، ملک شام کے بزرگ بریلی آئے، بریلی شریف آئے تو پتہ چلا کہ 8 دن پہلے اعلیٰ حضرت کا وصال ہو چکا، 8 دن یا 10 دن جو بھی گزر چکے، اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو چکا۔ وہ شامی بزرگ بہت روئے، ان سے پوچھا کہ آپ کو بتایا کون؟ بریلی میں ایک مولانا احمد رضا خان ہوتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میں، جب نبی کی کوئی غلامی کرتا ہے تو اعزاز کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں وہ ملک شام کے بزرگ، 25 صفر کا دن تھا، دوپہر 2:30 بجنے کے بعد مجھے آنکھ لگی تھی ملک شام میں، ملک شام 25 صفر تاریخ سب کو معلوم ہے؟ ہاں سنیوں کو تو معلوم ہے 25 صفر کیا ہوتا ہے، معلوم ہے؟ عرس اعلیٰ حضرت کی مثال کا دن۔ وہ شامی بزرگ کہتے ہیں 25 صفر کا دن تھا، دن کے 2:30 بجنے کے قریب تھے، میری آنکھ لگی، میں سویا تو خواب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، میں دیکھا آقا اپنے روضہ اقدس کے باہر کھڑے ہیں، ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ، انجمن صحابہ کے درمیان یہ مہتاب رسالت جگمگا رہا ہے۔ شامی بزرگ کہتے ہیں میں قریب گیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آقا آپ کا کھڑا ہونا، یہ صحابہ کا انتظار کرنا کس کے لیے ہے؟ رسول پاک کی طرف سے ارشاد ہوا اس شامی بزرگ کے لیے کہ عزیز ہندوستان سے میرا ایک عاشق احمد رضا آنے والا ہے، اس کے لیے ہم انتظار میں کھڑے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا 25 صفر 2:30 بجے کے قریب، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی روح بریلی میں قبض ہوئی اور استقبال کے لیے مدینے کے تاجدار صحابہ کے ساتھ نعرہ تکبیر، اگر جیو گے میرے نبی کے لیے تو ادھر روح نکلے گی، ادھر میرے آقا کی طرف سے تمہارا استقبال بھی ہوگا۔ اسی لیے کہا ہے شاعر نے کہ میرے جنازے پہ رونے والوں، میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، تم دھوکے میں غور سے دیکھو، جو عاشق رسول مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے شاعر میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، نبی کی محبت میں لباس ہستی بدل گیا، حضور کی محبت میں ایک لباس بدل کر کے جا رہا ہوں، اب اس لیے کہ میرے آقا اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اگر آپ سب کی زندگی کا یہ مقصد ہے کہ نبی کی بارگاہ میں عزت کے ساتھ جانا ہے تو دنیا میں قربانی کے لیے پھر پوچھ رہا ہوں تیار ہو؟ الحمدللہ اب جان آ گئی، اب میں اس وقت تک کرسی نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ یہ بھی وعدہ نہ کر لیں کہ جب رسول پاک کی ناموس کے لیے پکارا جائے گا ہم حاضر ہو کر یہ کہیں گے اے اللہ کے نبی گردن جہاں سے چاہے کاٹ لی جائے، آپ کے لیے ہی تو وقت ہے، جہاں سے چاہے کاٹ لی جائے آپ ہی کے نام پر وقت ہے۔ اس لیے کہ سنی اور بریلوی موت سے ڈرتا نہیں، بلکہ ہمارے امام عشق و محبت نے ہمیں پیغام بہت پہلے دے دیا تھا، دہن میں زبان یا رسول اللہ تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھپن، پھپن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، لبا کے تلے سنا میں کھلے آقا ہم سب کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں، کرو تیرے نام پہ جان فدا یا رسول اللہ، کرو تیرے نام
پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میرے آقا کے لیے ہم آئے ہیں، انہی کے لیے ہم وفا بھی پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس